السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، الیکشن کا ایک دور ختم ہو چکا ہے، نتائج یک طرفہ نہیں رہے ہیں۔ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی نے گجرات میں ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی ہے تو ہماچل پردیش میں وہ اقتدار سے باہر ہو گئی ہے اور دہلی کے میونسپلٹی میں بھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر گجرات کانگریس پارٹی کے لیے مایوس کن رہا ہے تو ہماچل پردیش نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو چیلنج کرنے کی اپیل صلاحیت پر یقین کو باقی رکھا ہے۔ عام آدمی پارٹی کو ان الیکشن کی اہم خبر کہنا چاہیے، کیونکہ اس نے گجرات میں اپنی طاقتور موجودگی درج کرائی ہے اور دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھاری اور چست الیکشن مشین کو ناکارہ ثابت کر دیا ہے۔ ودھان سبھا اور لوک سبھا کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ان کے نتائج نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ناقابل تسخیر ہونے کی بھرم کو توڑ دیا ہے۔ کیا ان ریاستوں سے باہر ہندوستان کے لوگ ان نتائج پر اس طرح غور کر سکیں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ ٹی وی اور باقی میڈیا کی وجہ سے ہماچل پردیش اور دہلی کے نتائج سے زیادہ گجرات میں بی جے پی کی بے مثال جیت کا چرچا ہو رہا ہے۔ اسی کو اصلی خبر بتائی جا رہی ہے۔ دہلی کے بلدیاتی انتخابات میں اپنی شکست کے باوجود بی جے پی لیڈر ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی عام آدمی پارٹی کے پاس اکثریت ہو، میئر کے عہدے پر ان کا قبضہ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی اپنے ووٹروں سے کہہ رہی ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو، وہ جانتی ہے کہ کس طرح اقتدار پر قبضہ کرنا ہے۔ ہماچل پردیش کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے کو خریدے گی اور اقتدار اسی کے پاس رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی اقتدار کی دعوے دار ہوگی اور اقتدار حاصل کرنے کا اس کا ہر طریقہ جائز ہے۔ منی پور، مدھیہ پردیش، کرناٹک یا مہاراشٹر میں اقلیت میں ہونے کے باوجود اقتدار پر قبضہ کرنے کی ان کی چال کو عوامی قبولیت نے بھی اسے کہیں اور دہرانے کا حوصلہ دیا ہے۔ ہندوستان کے لیے گجرات کے انتخابی نتائج کے نظریاتی مثمرات بہت سنگین ہو گئے۔ مسلمان اور عیسائی مخالف نفرت اور تشدد گجرات کے باہر بھی شدت اختیار کریں گے۔ مزدوروں، کسانوں، طلبہ وغیرہ کے حقوق کو محدود کرنے کے لیے قانونی طریقے اپنائے جائیں گے۔ آئینی اداروں پر بھی دباؤ بڑھے گا۔ الیکشن کو جنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، الیکشن کے نتائج کو الٹ دینے کی ہر چال کو جائز سمجھا جا رہا ہے۔ گویا اقتدار اب بی جے پی کا حق ہے اور اگر عوام نے کسی اور کو منتخب کرنے کی غلطی کر دی ہے تو اسے درست کرنے کا حق بھی بی جے پی کو ہے۔ اسی لیے گجرات کے انتخابی نتائج کو ہماچل پردیش، دہلی اور دیگر جگہوں پر دوسری پارٹیوں کی حکومتیں گرانے یا نہ بننے دینے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اگر گجرات جیسی خوشحال ریاست کے لوگ بی جے پی کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں تو باقی ریاستوں کے لوگوں کے جمہوری حماقتوں کا خامیازہ وہ غریب ریاستیں کیوں بھگتے؟ ہر ریاست کو گجرات کی کسوٹی پر کھرا اترنا ہوگا۔ اس پس منظر میں ان انتخابی نتائج کے قومی مضمرات پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ الیکشن میں کسی ایک نتیجے کی وجہ ایک ہی نہیں ہوتی۔ مختلف ووٹرز مختلف وجوہات کی بنا پر ایک ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کے فیصلے کے پیچھے ایک ہی وجہ نہیں ہوتی، لیکن ایک مینڈیٹ جو ان مختلف وجوہات سے ابھرتا ہے اس کے بالکل مختلف نتائج ہو سکتے ہیں، یعنی وجہ اور اثر کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 2014 اور 2019 میں بہت سے ووٹروں نے یہ سوچ کر بی جے پی کو ووٹ دیا کہ ملک کے اقتصادی ترقی تیزی سے ہوگی، لیکن ان کے ووٹ سے جو نتیجہ آیا اس نے کچھ اور ہی کر دیا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف نفرت اور تشدد اور اکثریتی قوانین کی تشکیل، آزاد میڈیا کا خاتمہ، تعلیمی اداروں کی خود مختاری کا خاتمہ، سبھی بی جے پی کے ووٹروں نے اسے اس کے لیے منتخب نہیں کیا، لیکن یہ سب ان کے ووٹ کی وجہ سے ہوا۔ بی جے پی کے تمام ووٹر عمر خالد یا سدھ بھادرواج کی گرفتاری نہیں چاہتے ہوں گے اور شاید ان کا کریڈٹ نہ لینا چاہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ووٹ دیا اس کا یہی نتیجہ نکلا۔ اس بار کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ گجرات کا سایہ ہی سب سے دراز ہوگا، اس کے نتائج ہی ہندوستانی عوام کو زیادہ متاثر کریں گے۔ اس بار گجرات میں بی جے پی کے سرکردہ لیڈروں نے مسلم مخالف اور گجراتی شناخت کی بنیاد پر الیکشن لڑا۔
وزیر اعظم نے بار بار اپنے ووٹروں کو اربن نکسلیوں کا خوف دکھایا، یہ کہ وہ انہیں ان نکسلیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر میدا پاٹکر کے ساتھ ہونے کا الزام لگایا، جو کہ گجرات مخالف ہے۔ جو بنا کانگریس વાળાઓને કે તમે લોકો નર્મદાને અટકાવનારા લોકોના ખભે હાથ મૂકીને પદયાત્રાઓ કાઢો છો, તમે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને કેટલું બરબાદ કરવાના છો, એનો આ તમારું ઉદાહરણ છે। کون سوچ سکتا تھا کہ گجرات میں میدا پاٹکر بھی انتخابی ایشو بن سکتی ہے۔ تمام حدیں توڑتے ہوئے ہندوستان کے وزیر داخلہ نے 2002 کے تشدد کو بجانب حق ٹھہرایا، یہ کہہ کر کہ وہ دراصل فسادیوں کو سبق سکھانے کی کاروائی تھی۔ 2002 માં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વખતે અડપલું કરવાનો ટ્રાય કર્યો, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। રમખાણો કરાવવા વાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી કર્ફ્યુ વગરનો પ્રદેશ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે। یہ واضح طور پر یہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف صف آرا کرنے کا ایک آزمودہ نسخہ تھا۔ انتخابی مہم کے اختتام پر ایک اداکار اور بی جے پی لیڈر نے ہندوؤں کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ وہ بنگالیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ آخر وہ سستی گیس کا کیا کریں گے؟ کیا آپ بنگالیوں کے لیے مچھلی پکائیں گے؟ اصل چیز مہنگائی ہے یا اپنی جان بچانا۔ اتنی بے شرم فرقہ وارانہ زبان میں گجرات میں الیکشن اس سے پہلے کبھی نہیں لڑے گئے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بی جے پی کو جو بھاری اکثریت ملی ہے اس میں اس اپیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی اپیل رہی ہے جس کی وجہ سے ووٹروں نے بی جے پی کو منتخب کیا، چنا۔ اب تجزیہ کار اور بھی بہت سی وجوہات دیں گے، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ ایک اکثریتی مینڈیٹ ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بلقیس بانو کی عصمت دری اور اس کے خاندان کے افراد کے قاتلوں کی رہائی کی حمایت کرنے والے بی جے پی لیڈر کو بھاری ووٹوں سے جیت ملی ہے۔ اسی طرح انتخابی مہم کے درمیان موربی میں جھولتے پل کے گرنے پر اور اس کی وجہ سے 130 سے زیادہ موتوں کے باوجود وہاں بی جے پی امیدوار کو بھاری اکثریت ملی۔ نرمدا پاٹیا اجتماعی تشدد اور قتل کیس میں سزا یافتہ کلیدی ملزم کی بیٹی بھی جیت گئی۔ اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان ووٹرز کے لیے روزی روٹی، انتظامی کارکردگی، کرپشن وغیرہ ایشوز نہیں تھے۔ وہ ثقافتی وجوہات کی بنا پر اپنا فیصلہ کر رہے تھے۔ پھر اس مینڈیٹ کی بنیاد پر منتخب ہونے والی سیاسی جماعت آگے کیا کرے گی؟ بی جے پی نے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ انتخابی ضابطہ نافذ ہونے کے ساتھ ہی گجرات پولیس نے راجستھان میں ترنمول کانگریس کے ترجمان کو موربی پل حادثے کے بعد وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں ٹویٹ کرنے پر گرفتار کر لیا۔ اس میں جب اسے ضمانت ملی تو رہا ہوتے ہی اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ گجرات میں حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی تنقید یا احتجاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ گرفتاری علامتی نہیں تھی، حکومت کی طرف سے واضح دھمکی ہے۔ مخالف سیاسی جماعتوں کو تنقید کرنے والوں کو آنے والے وقتوں میں گجرات میں انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کو اپنی طاقت کا زور دکھا کر دبایا جائے گا۔ الیکشن کے دوران ہی گجرات ودیا پیٹھ کے عین سامنے پل کے ستون پر ساورکر کی تصویر بنائے جانے سے یہ پیغام علامتی طور پر دیا گیا تھا کہ ریاست کا نظریہ اب گاندھی سے ساورکر کی طرف منتقل ہو چکا ہے، اور اب صاف صاف کہا جا رہا ہے۔ پہلے ہی گجرات ودیا پیٹھ کے وی سی کے عہدے پر گورنر دیوورت شاستری کی تقرری سے یہ واضح تھا کہ گاندھی کے اداروں کو اب ہندوتوا قوم پرستی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سابرمتی آشرم پر حکومت کے قبضے سے بھی واضح تھا۔ ہندوستان کے لیے گجرات کے انتخابی نتائج کے نظریاتی مضمرات بہت سنگین ہوں گے۔ مسلمان اور عیسائی مخالف نفرت اور تشدد گجرات کے باہر بھی شدت اختیار کریں گے۔ ایسے قوانین بنائے جائیں گے جن کے ذریعے انہیں مزید ہراساں کیا جائے گا اور کونے کونے میں دھکیل دیا جائے گا۔ مزدوروں، کسانوں، طلباء اور سماج کے دیگر طبقات کے حقوق کو محدود کرنے کے لیے انتظامی اور قانونی طریقے اپنائے جائیں گے۔ آئینی اداروں پر بھی دباؤ بڑھے گا اور وہ ہندوتوا قوم پرستی کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہندوتوا قوم پرستی کا دباؤ دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی بڑھے گا۔
عین ممکن ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ہونے والے مظالم کو اب موضوع بحث نہیں سمجھا جائے گا اور کوئی فریق اس پر بحث نہیں کرے گا۔ ایسے میں دانشوروں اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ جمہوریت کے مفہوم کو عوامی تصورات میں زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ یہ سب اور اس کے آگے بھی بہت کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ مزاحمت کا وقفہ ابھی اور طویل ہونے والا ہے۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔